بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اس کا ثواب کا کھاتا بند نہیں ہوتا ہے۔ ہم اس گروہ کے ماننے والے ہیں جسے اہل بیت کہتے ہیں۔ اہل بیت نے ہمیں زندگی کا سلیقہ سکھایا ہے، یہ سمجھایا ہے کہ رمضان میں کیا کرنا ہے، سادے دنوں میں کیا کرنا ہے، محرم میں کیا کرنا ہے۔ ہماری زندگی کا کوئی لمحہ بھی بیکار نہیں ہے۔ ہم اہل بیت کے بتائے ہوئے راستے پہ گامزن ہیں، اور اسی راستے پہ جب چلتے ہوئے مرتے ہیں تو پاک پروردگار عالم کی طرف سے ان کا حبیب آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول سامنے آتا ہے کہ اگر کوئی اہل بیت کی محبت میں مر جائے تو وہ مرتا نہیں ہے، وہ شہید ہوتا ہے۔ آصف بابا کے لیے یہ پروگرامی بہت بڑی دلیل ہے کہ وہ اہل بیت سے محبت کرتے تھے۔ اس کے بعد بھی امام حسین کی زیارت پہ گئے، جب سارے کاموں سے سارے فرائض کو انجام دے چکے، اس کے بعد میں جام شہادت موت کا پیالہ پیا ہے۔ کوئی آدمی ان کی زندگی کے کسی ایک لمحے پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ جناب حر کو جانتے ہیں آپ، حر کی زندگی کو جانتے ہیں، تو حر وہی حر ہے کہ جس نے امام حسین کا راستہ روکا۔ سوچیں آپ کہ جو حسین کا راستہ روکے کتنا بڑا خطا ہوا ہے۔ ہم کو حکم ہے کہ رسالت کے پیچھے چلو، نبی سے آگے نہ چلو۔ اگر نبی سے آگے چلو گے تو تمہارے اعمال ضبط کر لیے جائیں گے، تمہاری نیکیاں بدی میں لکھ دی جائیں گی۔ تو جو امام اور جو رسول کے راستے کو روک لے وہ کتنا بڑا گناہ گار ہے۔ راستہ روکا تھا، لیکن وہی حر جب 9 کی رات کو بے چین ہو رہا ہے، غلام کہتا ہے کہ حر کیا بات ہے، کیا کل ہونے والی جنگ سے ڈر گئے ہو؟ کہتا نا، ہم جنگ سے نہیں ڈرتے، لیکن ہم آخرت سے ڈر رہے ہیں۔ تمہیں کچھ سنائی دے رہا ہے؟ تاریخ میں یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں کہ غلام کہتا ہے کہ ہاں ہم سن رہے ہیں، ہمارے خیموں سے کوئی شراب پی کے اول پول بک رہا ہے، کوئی لڑ رہا ہے، کوئی اپنے ہتھیاروں پہ دھار لگا رہا ہے، کوئی ٹھوکا پیٹی کر رہا ہے۔ کہا بس تمہاری سماعت یہیں تک ہے نا، اتنا ہی سن رہے ہو تم، لیکن ہم اس سے آگے کی آواز سن رہے ہیں۔ دیکھو وہ دور جو حسین کے خیمے لگے ہوئے ہیں، وہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی جو آواز آ رہی ہے وہ تمہارے کانوں سے نہیں ٹکرا رہی ہے۔ کل جب ہم پیاسے تھے تو یہی بچے آگے بڑھ بڑھ کے پانی پلا رہے تھے۔ اگر یہ بچے پانی اس وقت ہمیں نہ دیتے تو چند منٹ میں ہم مر جاتے۔ یہ ہماری زندگی، یہ ہماری حیات ان بچوں کے دیے ہوئے پانی کا صدقہ ہے۔ اور ہم آج اس لیے پریشان ہیں کہ یہ بچے جو اعلیٰ تش کی آوازیں بلند کر رہے ہیں، یہ ہماری وجہ سے کر رہے ہیں۔ اگر ہم نے حسین کا راستہ نہ روکا ہوتا تو یہ بچے پیاسے نہ ہوتے۔ غلام نے کہا تو کیا ہوگا پھر؟ کہا ہوگا کیا، جب صبح ہوگی تب بتائیں گے کیا ہوگا۔ ہم رات کے اندھیرے میں چھپ کے نہیں جائیں گے، دن کے اجالے میں جائیں گے۔ اور جیسے ہی صبح نمودار ہوئی، عمر رات بھر سویا ہی نہیں، بے چین رہا عمر ساتھ کہ ہمیں جنگ کرنا ہے، اور حر اپنے خیمے میں رات بھر نہیں سویا۔ وہ رات ایسی تھی کہ عباس اپنے خیمے میں نہیں سویا۔
کوئی نہیں سویا۔ انصاروں کو یہ بے چینی تھی کہ صبح ہم جان لیں، عمر کو یہ بے چینی تھی کہ صبح ہو ہم جنگ جیت لیں۔ حور گیا، کہا اے عمر سعد یہ بتا کیا ہوگا، تو کہہ رہا تھا کہ جنگ نہیں ہوگی، کہا نہیں جنگ تو ہوگی، کہا اگر جنگ ہوگی تو ہم جا رہے ہیں حسین کی طرف، اگر تم میں کسی میں طاقت ہو تو ہم کو روک لو۔ چاہتا ہوں تو چپکے سے راتی میں چلا جاتا نا، احساس تو اس کو جاگ گیا تھا، اس کو پیاس نے جھنجھوڑ دیا تھا، وہ چاہتا راتی میں چپکے سے چلا جاتا، لیکن دن میں اعلان کر کے جا رہا ہے۔ حور کی طاقت کو سمجھیے، 9 لاکھ کے لشکر میں، قلب لشکر میں جا کے سردار سے کہہ رہا ہے کہ تم میں طاقت ہو تو روک لو۔ یہ طاقت کہاں سے آ گئی؟ یہ ہمت کہاں سے آ گئی؟ دیکھیے جس کے دل میں حسین کی محبت آتی ہے پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ جو حسینی ہے، سچا حسینی ہے، وہ کسی حکومت سے نہیں ڈرتا، کسی طاقت سے نہیں ڈرتا۔ اگر ہمارے مولا کہہ دے، ہمارے کوئی بھی مولوی کہہ دے کہ علم اٹھنا ہے تو ہم علم اٹھائیں گے، دیکھیں پھر کون روکتا ہے۔ لیکن جب تک ہمارے جناب نہیں کہتے تو کوئی بات نہیں، ہم بیٹھے ہوئے۔ لیکن ہم کو کوئی سرپرست کہے کہ علم اٹھنا ہے تو پھر ہم دکھائیں گے کیسے علم اٹھتا ہے۔ بس ایسا ہی اٹھتا چلا، لیکن جیسے جیسے قریب آیا ہے تو ندامت سے سر جھک رہا تھا۔ بیٹے سے کہا کہ میرے ہاتھوں کو باندھ دو، یہ ہاتھ بڑا خطاوار ہے، انہی ہاتھوں سے ہم نے حسین کے لجام فرض پہ ہاتھ ڈالا، میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دو۔ وہ گھوڑے سے نیچے گر گیا، کہتا ہے کہ ہم پیدل چلیں گے، خطاوار ہے، لیکن اب پیدل چل رہا ہے، لیکن دیکھتا ہے کہ نعرے تکبیر کی آواز لگی۔ کہا اے بیٹا نعرے تکبیر کیوں لگا رہے ہو؟ کہا اے بابا آپ کو نہیں معلوم، ہم شکل پیغمبر علی اکبر ہمارے استقبال کے لیے آ رہے ہیں۔ کچھ دور اور آگے بڑھا، پھر نعرے تکبیر کی آواز، پوچھا اب کیا ہوا؟ کہا ارے عباس ہمارے استقبال کے لیے آ رہے ہیں۔ اور جب قیام حسین کے قریب پہنچا تو خود کو نے اپنے حسین کے قدموں پہ گرا دیا، کہا آقا بہت خطاوار ہے، ہم سے بہت بڑا گناہ ہوا، ہم نے آپ کا راستہ روک لیا، ہم کو نہیں معلوم تھا کہ جنگ ہو جائے گی، اے مولا کیا ہماری بخشش ہو سکتی ہے، کیا ہماری خطائیں معاف ہو سکتی ہے؟ حسین نے ہاتھ کھولے حور کے اور کہا اے حور تم کتنے خوش نصیب ہو، تمہاری ماں نے تمہارا نام حور رکھا ہے، تم دنیا میں بھی آزاد ہو اور آخرت میں بھی آزاد ہو۔ تو اس کے بعد حور حسین کے خیمے میں تھا کہ جناب فضہ آئی، کہتی ہے حور شہزادی جنت خاتم النبی کی اکلوتی بیٹی کی بیٹی جناب زینب صلوات اللہ علیہ تم کو سلام کہہ رہی ہے۔ اتنا سننا تھا، منہ پہ تماچے مارنا شروع کیے، کہا اللہ اللہ نبی کی بیٹیوں میں یہ وقت پڑ گیا، شہزادی ہم کو سلام کرے۔ میں کہوں گا اے حور ابھی تم زندہ ہو، احترام کر لو، بعد حسین یہی خیمے ہوں گے، آگ لگی ہوگی، سیدانیاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں، ایک ساتھ سارے خیموں میں آگ لگ جائے گی۔ اللہ لعنت اللہ ہے علی القوم الظالمین۔